پڑھنے کا؟ بھائی صاحب ایک سوال نہیں بلکہ ایک رائے پوچھ رہے ہیں، ایک مشورہ کہ قرآن کو اگرچہ پڑھنا ہے تو کس وقت پڑھنا، کیسا پڑھنا، اس کو سمجھنے کے واسطے کیا کرنا، یہ ان کی ایک رائے ہے، ایک مشورہ لے رہے ہیں انہوں، سوال نہیں بول کے بول رہے ہیں پھر تو قرآن کے واسطے کیا ہے، آپ لوگوں کو کس وقت ٹائم ملتا ہے اس وقت آپ پڑھنے کی کوشش کرو۔ انشاءاللہ میرے حساب سے سب سے بہترین ٹائم ہے فجر کے بعد کا۔ ہمارے پاس ایک ٹرینڈ چل رہا ہے مسلمانوں میں کچھ دن سے، پہلے سے نہیں کچھ دن سے، کیا ہے، فجر پڑھے کہ سو گئے، فجر پڑھے سو گئے۔ کیوں؟ میں فجر پڑھ لے کے سو گیا، ایسا نہیں، میں فجر میں اٹھتا ہوں، بولتے لوگ۔ ارے بھائی اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو فجر کے بعد پڑھنے کی، کچھ کام کرنے کی، ضروریات زندگی کے واسطے دنیا میں پھیلنے کی تعلیمات دیے ہے یا نہیں تو سونے کی تعلیمات دیے ہے؟ کبھی سوچیں ہم؟ اچھا ہمارے علاوہ دوسری کسی قوم کو آپ بتائیے صبح ہونے کے بعد جو سوتے ہیں؟ نہیں۔ ہمارے ہاتھوں پیروں میں جو افلاسی آج پھر رہی ہے نا، جو درندراگی کا شکار ہم مسلمان ہو رہے ہیں نا آج، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے، بہت سے لوگ تو فجر نہیں پڑھ کے سوتے، یعنی کہ اٹھتے ہی نہیں 8 9 10 بجے تک، بعض خود تو 12 بجے تک سونے والے بھی ہیں۔ اب اس میں لیٹسٹ مسلمان کیا ہو، میں نماز پڑھ کے سو گیا۔ ارے کون بولے تمہارے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے آپ فجر کے بعد سو جاؤ بول کے، باضابطہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ایک تعلیم دیے ہے، اگرچہ آپ سونا ہے تو خیلولہ کرو، یعنی کہ ظہر کے ٹائم میں، ظہر سے پہلے ظہر کے بعد میں، دھوپ کے ٹائم میں، جو دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے، صبح سے انسان اگرچہ کچھ کام کرتا ہے، کچھ مشقت کرتا ہے، کچھ کوشش کرتا ہے اپنے پیٹ بھرنے کے واسطے یا کسی اور کام کے واسطے اگرچہ کچھ کوشش کرتا ہے، وہ دوپہر تک تھکان محسوس کرتا ہے، تھوڑا ریلیف ہونے کے واسطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیلولہ کے نام سے آپ کو تھوڑی دیر آرام کرنے کے واسطے بولے ہیں۔ ایسا نہیں 2 3 گھنٹے سو جاؤ نہیں بولے، وہ بھی مست میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول کے دوپہر میں سو جا کے میں 4 5 بجے 6 بجے اٹھتا ہوں، ایسا نہیں، تھوڑا 1 آدھ گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ بس کافی ہے آپ کی سہولت کے حساب سے۔ مگر فجر کے بعد کا جو ٹائم ہے وہ بہت ہی قیمتی ٹائم ہے۔ آپ اگرچہ صبح کے ٹائم میں فجر کے بعد نماز ہونے کے بعد قرآن کو اگرچہ پڑھنا شروع کریں گے، آپ کے ذہن کو ایک تازگی رہتی ہے اس وقت میں، جو پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو یاد رہنے کے زیادہ امکانات ہیں، ڈسٹربنس نہیں رہتا، ٹینشن سے اس وقت نہیں رہتے۔ اس کے بعد آپ گھر سے جب باہر نکلیں گے، ارے انہیں دینے والا ہے، انہیں لینے والا ہے، وہاں جانا ہے، یہ لینا ہے، وہ دینا ہے، یہ سارے ٹینشن سے انسان گھیر لیتے، پھر ڈسٹرب ہوتا دماغ کے اندر۔ جب فجر کا ٹائم رہتا، آدمی نیند میں سے اٹھتا، فجر نماز پڑھ لیتا، سکون محسوس رہتا اس کو، تو اس وقت میں اگر انہیں قرآن پڑھیں گا یا کوئی دوسرے کتابیں پڑھیں گا تو اس کو یاد رہنے کے امکانات زیادہ ہے، سکون کے ساتھ وہ پڑھتا اس واسطے۔ تو میں یہ مشورہ دوں گا، آپ کوشش کرو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کی، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں، 2 صفحے 4 صفحے 10 صفحے جتنے پڑھ سکتے ہیں اتنے۔ ثواب کے واسطے بول کے پورا میں ایک ہی دن پورا آدھا قرآن پڑھتے ہوں ایسا مت کرو، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں سہولت کے حساب سے، 2 4 صفحے بھی اگر پڑھ رہے ہیں تو کافی ہے۔ اس کے بعد اگرچہ قرآن کا ترجمہ پڑھے ہوئے اگرچہ کوئی ہے تو ان کے واسطے حدیث کے کتابیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے واسطے کیا کیا تعلیمات دی وہ سارے کے سارے حدیثوں میں ہے، وہ بھی ماشاءاللہ سے اب تیلگو اردو سارے زبانوں میں حدیثوں کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ تو آپ کو جو زبان میں پڑھنا آتا اس زبان میں، اردو یا تیلگو میں، انگلش میں آپ پڑھنے کی کوشش کرو۔ اگرچہ حدیثوں کو بھی پڑھے ہوئے لوگ ہیں، یا نہیں تو پھر انہوں قرآن کے ساتھ حدیث بھی پڑھنا چاہ رہے ہیں، تھوڑی دیر قرآن کو پڑھو، پھر آپ کو اگرچہ وقت ملتا ہے ظہر کے ٹائم میں یا مغرب کے ٹائم میں، عشاء کے ٹائم میں، کبھی بھی آپ حدیث کو ایک ٹائم، قرآن کو ایک ٹائم پڑھنے کی کوشش کرو۔ یا نہیں تو حدیث قرآن آپ پڑھ چکے ہیں تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہم کو پڑھنا ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، وہ پیدائش سے لے کے وفات تک کیا کیا کرے ہیں، کیا کیا مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارنامے کیا کیا تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے غیر مسلمانوں کے ساتھ کیسا رہتے تھے، دوستوں کے ساتھ کیسا رہتے تھے، دشمنوں کے ساتھ کیسا رہتے تھے، یہ ساری تعلیمات ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے میں ملیں گے۔
تو انشاءاللہ اگرچہ آپ کتابوں سے جڑیں گے، کتابوں کے قریب آئیں گے، تو آپ انشاءاللہ کچھ سمجھ کے اپنی زندگی کے اندر عمل کرنے کے واسطے پرفیکٹ ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ نہیں، انہوں بولے انہوں بولے، انہوں ایک بولے، اگرچہ ان کے ہی باتوں میں اگرچہ الجھتے رہیں گے، ہم کو دین سمجھ میں آنے کے بہت امکانات کم ہے۔ تو اسی واسطے آپ کوشش کیجئے انشاءاللہ قرآن اور حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو گھروں کے اندر روز پڑھنے کا ایک معمول بنائیں۔ اگرچہ گھر میں کسی کو پڑھنا نہیں آتا، سمجھو اگر 4-5 آدمی ہے، اس میں ایک پڑھنے والے ہے، وہ چاہے خاتون ہو یا مرد حضرات ہو، تو وہ ایک آدمی پڑھ کے سنائے، باقی کے سب سنتے بیٹھے۔ ایک ماحول بنائیے، انشاءاللہ اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ امید ہے آپ کے سوال کا جواب ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔